ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے شروع کر رکھی تھی سورہ تکاثر، اور اس کی آیت 5 پر ہم نے کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا میں نے ہرگز نہیں، یعنی وہ بات نہیں جو تم کہہ رہے ہو، اصل بات یہ ہے کہ لو تعلمون علم الیقین، اگر تم یقینی علم کے ساتھ اس چیز کو جانتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا۔ یہ علم یقین کیا چیز ہے پہلے یہ بتائیں، فٹافٹ بتائیں۔ میں نے کل بہت وقت ضائع کیا آپ کو یہ بتانے میں، جلدی بتائیں۔ علم الیقین کیا چیز ہے؟ قرآنی دلائل، آیات کائنات انفس۔ پہلے بات سنیں اچھی طرح، علم الیقین وہ علم ہے جو یقینی ہے، 100% مجھے یقین ہے کہ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ اگر وہ مجھے توحید، رسالت، آخرت، قیامت اور ان سب چیزوں کے بارے میں علم یقین نہیں ہے تو میں پکا مسلمان نہیں ہوں۔ کیوں؟ اگر علم یقین اور علم الیقین پیدا کیسے ہوگا یہ بعد کی بات ہے، لیکن یہ ہے علم الیقین۔ اور آج علم الیقین ہمارے حفاظ اور علماء حضرات کو بھی پوری طرح حاصل نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ آگے ٹرانسفر نہیں کر پاتے۔ تو علم الیقین کا مطلب ہے ایسا علم جو 100% یقینی ہو کہ مجھے پتہ ہے کہ توحید برحق ہے، میرے پاس دلائل ہیں، میرے پاس قرآن کے دلائل ہیں، میرے پاس آفاق کی نشانیاں ہیں، میرے پاس انفس کی نشانیاں ہیں۔ تو علم الیقین حاصل ہوتا ہے قرآنی دلائل سے، آیات مبینات سے، جو بینات صاف آیات ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کوئی آدھے سے کم قرآن جو ہے وہ صرف آخرت کے بارے میں ہے، سارے دلائل ہیں، ہے نہیں ہیں؟ جلدی بتائیں۔ جی سر، ایسا ہی ہے، بالکل ہے۔ اگر میں نے سمجھ کے پڑھ لیا ہے تو مجھے آخرت کا بالکل یقین ہوگا۔ جب مجھے یقین ہوگا تو میں دنیا میں زندگی آخرت کے یقین کے ساتھ گزاروں گا۔ آج مسلمان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو نہ اللہ پر یقین، نہ رسول پر یقین، نہ آخرت پر یقین۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں گم ہے۔ جب دنیا میں گم ہے تو اس کی حالت یہ ہے الہاکم التکاثر، کثرت کی طلب نے دنیا میں اس کو بالکل پاگل بنا کے رکھا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ لب گور پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ یقینی علم کیا ہے اور کیوں ضروری ہے؟ جی سر۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا جواب آیا، باقی سارے لوگ خاموش ہیں۔ جی سر، جی جی، الحمدللہ۔ اچھا، اب حاصل کیسے ہوگا؟ کل میں نے آپ کو بتایا ہے۔ ابھی میں آخرت کی بات کر رہا ہوں تاکہ میں ساری چیزیں آپ کو سمجھاؤں گا۔ آخرت کا یقین اس لیے پیدا ہوگا کہ پہلے قرآن میں دیکھ لیں 1/3 قرآن آخرت کے بارے میں ہے۔ حتیٰ کہ سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین، بڑی وارننگ ہے کہ وہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہوگا، وہ اللہ جس کو ایک ایک چیز کا، ہمارے وسوسوں کا بھی علم ہے، ہمارے دل کے اٹھنے والے رازوں کا بھی یقین ہے۔ پھر اس نے نمبر 2 ایسے فرشتے بٹھا رکھے ہیں جو بالکل ٹھیک ٹھیک لکھتے ہیں۔ نمبر 3 جب وہ اعمال نامہ ملے گا تو سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ کہے گا اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے، نہ اس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی ہے۔ یہ تو اعمال نامے کا حال ہو گیا۔ اب
جھوٹ بولیں گے وہ لوگ کیونکہ عادی ہیں دنیا میں جھوٹ بولنے کے، جب جھوٹ بولیں گے تو کون اس کے خلاف گواہی دے گا؟ ان کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے، زمین اس گواہی کے دے گی۔ اپنے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ اب بتائیں جب یہ صورتحال ہوگی تو وہ سکتے میں آ جائے گا، چپ ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ آخرت کے دلائل جو قرآن نے دیے ہیں۔ اب کوئی سوال آپ کا یہاں قرآنی دلائل آخرت کے بارے میں؟ الحمدللہ سر۔ اچھا، اب آئیے یہ جو آیات انفس اور آیات آفاق اور انفس ہے، اچھا یہ میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں کہ یہ آیات آفاق اور انفس یہ بڑی کمال کی چیزیں ہیں کہ نشانیاں جو آفاق میں پوری زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ نشانیاں جو ہمارے اندر ہیں وہ بالکل ہمیں اس بات کا یقینی علم بتاتی ہیں کہ آخرت ہوگی۔ کون سی نشانیاں ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں؟ پہلے انفس کی بات کرتے ہیں، بتائیں۔ پہلے تو اپنی پیدائش ہی ہے کہ کیسے پیدا کیا انسان کو، پھر اس کے بعد ہاں اندر کے۔ نادرہ بھابھی ایک منٹ، آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے۔ بندے کا نام و نشان نہیں تھا۔ اگر آپ کی عمر 40 سال ہے تو 41 سال پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ آپ کی پیدائش کیسے ہوئی، پھر اللہ نے آپ ماں کے پیٹ میں ایک 9 مہینے کے لیے کس طرح بندوبست کیا، پیدائش کے پاس بچپن کیسے گزرا، لڑکپن کیسے گزرا، جوانی کیسے گزری، بڑھاپا کیسے گزرا، پھر موت آ گئی۔ یہ سارے پروسیس دیکھیں نا اپنی ذات کے اندر تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، جس طرح مجھے پیدا کرنے والے نے ختم کیا ہے وہ اس کو بھی ختم کر سکتا ہے۔ کتنی بڑی نشانی ہے، بتائیں مجھے۔ اگر عقل جو اللہ نے مجھے آپ کو دی ہے اگر ہم اس کا استعمال کریں تو یہ چاہے وہ اب کائنات کو دیکھ لیں، یہ زمین دیکھ لیں کس قدر نباتات اگاتی ہے انسانوں جانوروں کے لیے، اور جب حکم نہیں ہوتا، بارش نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں پیدا ہوتا۔ تو جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لہذا دنیا پوری ہر چیز جوڑے جوڑے پیدا کی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اب پتہ چلا سائنسدانوں کو کہ درخت چاہے وہ کسی پھلدار درخت ہو، میل اور فیمیل دو ضروری ہیں۔ تو پھر دنیا کا جوڑا کون سا ہے بتائیں؟ آخرت ہے۔ اللہ آخرت۔ اکبر، اللہ آخرت اکبر۔ سر۔ ذرا غور کریں کہ کس طرح یہ نشانیاں جو آفاق میں ہیں یا انفس میں ہیں، کس طرح اللہ کی کمال، اللہ کی ثنائی کی انتہا بیان کرتی ہیں، اور وہ اللہ یقیناً آخرت کو برپا کرے گا جیسے اس نے آیات بینات میں بتایا ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یقین حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے قرآنی آیات بینات، اور دوسری ہیں آفاق اور انفس کی نشانیاں۔ اس پہ کوئی سوال ہے تو کریں۔ بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ سر۔ جی سر۔ خالد الحمد صاحب، للہ۔ خالد صاحب کہاں ہیں آپ؟ جی سر میں سن رہا ہوں، الحمدللہ بالکل کلیئر ہے جی، جزاک اللہ، اللہ ہاں آپ کو لیکن دعائیں۔ آپ نے جب درس دینا ہے تو لوگوں کو یہ بتانا ہے، قرآن پڑھ کے سمجھ کے اس پہ غور و فکر نہیں کریں گے یہ یقین حاصل نہیں ہوگا۔ یہ یقین حاصل نہیں ہوگا آخرت کا، توحید کا، رسالت کا۔ یہ بالکل میں نے آخرت کی مثالیں دی ہیں، توحید کا بھی اسی طرح یقین پیدا ہوتا ہے آیات بینات سے اور آفاق اور انفس کی نشانیوں سے۔ نہ اگر ہم پڑھیں قرآن نہ سمجھیں، ثواب کے لیے پڑھیں، تو قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے ہم کہ اس نے عقل دی؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ساخت، چاہے وہ جسمانی ہو، روحانی ہو، عقلی ہو، دماغی ہو۔ اب بتائیں مجھے کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ یہ ہیں وہ چیزیں جو آپ کو اور مجھے قرآن سے ملتی ہیں، اور اگر قرآن سے تعلق ٹوٹا تو پھر وہی حال ہوگا جو آج امت کا حال ہے۔
بنی اسرائیل کا حال اس لیے آج دیکھیں، درندگی کی انتہا دیکھیں، اس لیے کہ وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، وہ انہوں نے اپنی ذات سے سب کچھ گھڑا ہے، اور کس طرح ان بچوں پر گولیاں چلا رہے ہیں جن بچے خوراک کے لیے دوڑ رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، اور ہم میں یقین نہیں کہ ہم اس سے غیرت کھائیں اور ایمانی غیرت کا ثبوت دیں۔ قرآن صرف پڑھنا نہیں ہے، قرآن پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرنا ہے، پھر جا کے وہ جنت جیسی بہترین آرام گاہ ہمیں اللہ تعالیٰ دائمی طور پر عطا فرمائے گا۔ نوید سلیمی صاحب بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ جی سر۔ بڑی اچھی طرح سمجھیں کہ یقین جب تک پیدا نہیں ہوگا، چاہے وہ توحید کے بارے میں ہو، رسالت کے بارے میں ہو، آخرت کے بارے میں ہے، صفات الہی کے بارے میں ہو، اور اس یقین کو پیدا کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک ہے آیات بینات کا ٹھیک ٹھیک مطالعہ سمجھ کے ساتھ، اور دوسرا آیات کائنات اور آیات انفس پر غور کرنے کے بعد۔ سر یہ یقین پر تھوڑا سا میں ذرا وضاحت کرنا چاہ رہا تھا۔ جی یہ یقین کے ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق 3 درجے ہیں۔ تو سب سے کم درجہ ہے علم الیقین، اس سے اگلا درجہ جو قرآن کے سے وہ نکالتے ہیں، دوسرا درجہ ہے عین الیقین۔ آپ ابھی میں نے عین الیقین کی بات نہیں کی، اور تیسرا ایک منٹ اچھا آپ ڈاکٹر صاحب کو غلط سمجھے ہیں۔ علم الیقین وہ دلائل سے حاصل ہوتا ہے، اور دلائل قرآنی دلائل اور آفاق اور انفس کے دلائل ہیں۔ یہاں تک میں نے بات کی ہے، یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر۔ اب جو اگلی بات آپ کہہ رہے ہیں، عین الیقین مشاہدے سے حاصل ہوگا، اور وہ اس دن حاصل ہوگا جب میدان حشر میں اور آپ حساب کتاب دے رہے ہوں گے، ادھر جہنم بھڑک رہی ہوگی، میں دیکھ رہا ہوں گا، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، ادھر جنت اپنی ساری رانائیوں، باغوں کے ساتھ، بہاروں کے ساتھ اور موجود ہوگی۔ جب اس کو دیکھیں گے تو اس وقت عین الیقین ہوگا، جو مشاہدے کے بعد ہوتا ہے، وہ اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ اب بات سمجھے ہیں؟ جی ہاں سر۔ اور تیسرا درجہ بھی تو ہے سر، کون سا؟ جو سورہ معارج حق الیقین، جو سب سے انتہا درجہ ہے، حق الیقین۔ اب اس میں کوئی شک نہیں۔ حق الیقین مشاہدے والا یقین ہے، یہ کوئی مختلف چیز نہیں ہے۔ جب آپ نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا تو وہ پورا حق کھل کے سامنے آ گیا۔ آپ کنفیوز مت کریں۔ حق الیقین وہ ہے جو آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ آخرت کا یقین ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ لیکن علم الیقین بھی حق الیقین ہو سکتا ہے، کیوں کہ یہ حق ہے، اور پورے دلائل کے ساتھ میں مطمئن ہوں، قرآنی دلائل کے ساتھ بھی اور آفاقی اور انفسی دلائل کے ساتھ بھی، اس لیے مجھے بالکل یقین ہے کہ یہ حق ہے۔ اب بات سمجھے، بتائیں مجھے۔ سر وہ ڈاکٹر اسرار صاحب ایک مثال بھی دیتے ہیں۔ آپ میری بات نہیں سمجھے، میں آپ سے قرآن سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھے قرآن سے بات کریں۔ بالکل، وہ آگ کی مثال دیتے ہیں، آگ کی سر، کہ بھائی صاحب، میں نے آپ کو بڑا صاف بتایا ہے کہ حق الیقین جو ہے، ساری وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، ہاں حق الیقین، وہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ یہ تو یقینی ہے کہ جو عین الیقین ہے وہ حق الیقین ہے، دیکھ لیا، اس کے بعد کوئی شک و شبہ نہیں رہ گیا۔ لیکن یہ جو علم الیقین ہے، جو دلائل سے اور آفاق اور انفس سے مجھے حاصل ہوتا ہے، اگر یہ میرا یقین اتنا پرفیکٹ ہے کہ میں اس کو حق سمجھتا ہوں اور مجھے سمجھنا چاہیے، تو یہ بھی حق الیقین ہے۔ اب بتائیں مجھے۔ جزاک اللہ۔ علم الیقین کا تعلق دنیا سے ہے اور عین الیقین کا تعلق آخرت سے ہے۔ لیکن دونوں حق الیقین ہو سکتے ہیں۔ جو آپ کا علم الیقین ہے، اگر وہ حق پر قرآن و سنت سے آپ نے پوری سوچ سمجھ کے بعد لیا ہے، وہ بھی حق الیقین ہے۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟
नादरा भाभी आप जवाब क्यों नहीं अल्हम्दुलिल्लाह देती? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये माइक खोलने में देर हो जाती है। अच्छा, अब मेरी बात सुने। ये इतना अहम नुक्ता है कि आज अगर मैं, आप और कुरान के हर तालिब इल्म और आलिम समझ ले कि हक्कुल यकीन उसी वक्त पैदा होगा, सारी 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 इल्मुल यकीन उसी वक्त पैदा होगा जब हम कुरान की आयात बैयनात को पूरी तरह गौर व फिक्र के साथ समझेंगे, और इधर आफाक और अनफुस के दलाइल पर गौर व फिक्र करके बिल्कुल इत्मीनान हो जाएगा आपको कि तौहीद भी हक है, रिसालत भी हक है, और आखिरत भी हक है। कोई सवाल इसके बारे में? बात समझ में जज़ाकल्लाह गई सर। कि नहीं आई? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, अब एक बात लिख लें। इस बहस से ये बात निकली, लिखें लिखें, इस बहस से ये बात निकली कि आकिल को इस दुनिया में गैब के हकायक, यानी इल्मुल यकीन तो हासिल हो सकता है। जो मदरजा झैल दो तरीकों से हासिल होता है। दो तरीके कौन से हैं? नंबर एक, आयात बैयनात, कुरानी आयात बैयनात, और नंबर दो, आफाक और अनफुस की निशानियां। ये नेट शेल है, खुलासा है जो अब तक हमने पढ़ा है। अगर मैं और आप और हर मोमिन कुरान को, आयात बैयनात को समझ के नहीं पढ़ता तो उसको यकीन हासिल नहीं हो सकता। आयात बैयनात को पूरी तरह समझे, गौर व फिक्र के साथ, अकल के साथ जो अल्लाह ने उसको दी है। आगे लिखें, लेकिन लेकिन ऐनुल यकीन का दर्जा उसको आखिरत में हासिल होगा, इसलिए कि उसका ताल्लुक मुआयने व मुशाहिदे से है। अब मेरा सवाल का जवाब दीजिए। अफजल चीमा साहब, आप मुझे जवाब दें कि जी सर। हक्कुल यकीन का मुझे फायदा क्या होता है? हर इंसान को, जो मोमिन है, अगर उसको हक्कुल यकीन हासिल हो गया तो उसको क्या फायदा होगा दुनिया में? वो सर सही अमाल करेगा और डिट्रैक नहीं होगा, क्योंकि उसको नजर आ रहा है कि क़यामत में जो है मुझे, जो मेरे अमाल जो है मेरे सामने पेश किए जाएंगे और मेरे अज़ा गवाही देंगे। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे जवाब ये देते ना कि क्योंकि उसको हक, वो इल्मुल यकीन, 100% यकीन हासिल होगा कि मैंने आखिरत में अल्लाह के पास पेश होना और ये सारे मराहिल से गुजरना है, तो वो बिल्कुल दुनिया में एक बेहतरीन पक्का सच्चा मोमन बन के रहता। जी चाहे बिल्कुल वो सही। वर्ल्ड बैंक का काम करता, चाहे वो शलम बर्जे में काम करता, वो इस एन हक्कुल यकीन जो है, वो जो उसको इल्मुल यकीन 100% है, वो उसकी बुनियाद पर कभी कोई गलत काम ना करता। वो माशरे के लिए, अब उस माशरती माहौल के लिए, उस इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए बेहतरीन इंसान होता। जी अब बिल्कुल बात सही। समझ आ गई आपको? जी सर। अच्छा, अब मैं और आप कोशिश करें कि हमें जो वो है इल्मुल यकीन हासिल हो जाए, और वो हासिल होगा कुरान से। उस कुरान को पढ़ के, समझ के, गौर व फिक्र के बाद, और फिर आयात कायनात और आयत अनफुस पे गौर करने के बाद। ठीक हो गया? जी राइट सर, बिल्कुल। अच्छा, अब ये थी आयत 6, सारी आयत 5, कल्ला लौ तालमूना इल्मुल यकीन।
یہ لو جو آ گیا نا کہ اگر تمہیں یقینی علم ہوتا تو پھر تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا. کون سا طرز عمل؟ کہ دنیا میں گم، کوئی مال اولاد، کوئی کسی پیشے میں آگے بڑھنے کی، ڈگریاں لینے کی، اس میں حتیٰ کہ لبے گور پہنچ جاتا ہے. اور دنیا امتحان ہے، دنیا اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ اندھا دھند آنکھیں بند کر کے کسی چیز میں گم ہو جائے. اور یہ مختصر سی زندگی جو عمل کرنے کے لیے تھی، جو جنت اور دوزخ کے فیصلے کے لیے تھی، اس کا آپ نے غور ہی نہیں کیا. یہ غور سر ایک کریں گے جب وضاحت آپ چاہتے ہیں، جی سر ایک وضاحت چاہتے ہیں اسی میں. یہ ابلیس کو آپ کس درجے میں رکھیں گے؟ اس کو علم پھر الیقین تھا آپ کو ابلیس اور کی فکر پڑ عین گئی. سنیں، الیقین تھا اس کو. آپ سنیں میری بات. سوری. شیطان سب کچھ پتا ہونے کے باوجود تعصب میں اس نے کہ میں بہتر ہوں، اس پر اس نے ایسی غلطی کی کہ اس کو دنیا میں اپنے علم کے باوجود جب گناہ کرتا ہے انسان کسی وجہ سے، اس نے متعصب کہ میں سپیریئر ہوں. یہ بندہ اللہ نے بنایا ہے، بھائی اللہ کہہ رہا ہے سجدہ کرو، تم چپ کر کے کر دو. لہذا شیطان جو ہے وہ گمراہ ہے، وہ لعنتی ہے، وہ بھی جہنم میں جائے گا. جو اس کے پیچھے چلیں گے وہ بھی جہنم میں جائیں گے. قرآن نے صاف بتا دیا. اب آپ بتائیں مجھے شیطان کے بارے میں آپ کو اور مجھے کیا شک ہے؟ میں یہ آپ نے ابھی سوال پوچھا نا صاحب سے کہ اگر آپ کو عین الیقین ہو جائے تو پھر تو انہوں نے کہا تھا کہ بالکل سنیں درست ہو جاؤں گا. ڈاکٹر تو نوید بھائی، جی علم سر. الیقین کے بعد بالکل آپ درست ہوئیں گے. شیطان نے اس علم الیقین کے بعد وہ گمراہی اختیار کی جو علم الیقین کے منافی ہے. جب اس کو ٹھیک. توحید کا علم تھا تو اللہ تعالیٰ کا کہنا مانتا. بتائیں نا. وہی میں کہہ رہا، کچھ ایسے فاسق بھی ہوتے ہیں جو سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اچھا ایسی اب حرکتیں سنیں، کرتے ہیں. یہ تھی آیت 5 کو اچھی طرح ہائی لائٹ کر لیجئے کہ کلا لو تعلمون علم الیقین، پھر فرمایا لترون الجحیم. یہ لام تاکیدی ہے. لترون، تم ضرور دیکھو گے، الجحیم، بھڑکتی آگ کو. تو یہاں یہ کیوں کہا لترون الجحیم کیوں کہا؟ جن کو یقین نہیں ہے سر وہ دیکھیں گے ہاں، اگر تمہیں دنیا میں یقین نہیں ہے، بالکل ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے کہ آخرت کی آنکھ تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. اس وقت تمہیں ہوش آئے گا کہ یہ جو انبیاء آ کے ہمیں کہتے رہے، کتابیں کہتی رہی، ہم نے کیوں نہیں اس پر کام کرا. ثم لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، پھر آنکھ سے مشاہدہ کرو گے. ہائے ہائے ہائے. یہ جو 8ویں آیت ہے نا، بڑے غور سے سنیے، اور میں احادیث بیان کروں گا، بڑے غور سے دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لتسألن، پھر تم سے ضرور بالضرور، لام تقید کا ہے، ضرور بالضرور تم سے سوال ہوگا، یوم اذن، اس دن، حساب والے دن، عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں، تمام نعمتوں کے بارے میں تم سے جواب طلبی کی جائے گی. اب ذرا بڑے غور سے سنیں. پہلے تو مجھے بتائیں کہ یہ جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ کتنی نعمتیں ہیں؟ بے شمار یہ ہے نعمتیں سر. حساب کر سکتے ہیں. جی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ہاں، فوراً مت کہہ دیا کریں. یہ آیت بالکل آپ نے بر وقت کہی. پہلے لوگوں کو بتائیں یہ آنکھ، یہ کان، یہ ناک، یہ ہر چیز اللہ کی نعمت ہے. یہ صحت، یہ عمر، یہ صلاحیتیں، یہ عقل، ساری کی ساری اتنی نعمتیں ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اب یہاں آیت پڑھیں، سیدھی آیت سنا دیں گے تو اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ کون سی نعمتیں ہیں. خدا کے لیے آیتیں پڑھنے کے وقت پہلے لوگ اس کی پوری گراؤنڈ تیار کریں کہ یہ تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں تم اپنی ذات کے اندر دیکھو. یہ سورج، یہ چاند، ستارے، یہ نباتات، جمادات، یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں.
सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और वो रब कहता है इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। अब आपको समझ आई है कि आयत का मफहूम क्या है? आई या नहीं आई? जी सर। तो जरा उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, बेहतरीन अंदाज में बताओ। अब पहले सुने, मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि ये नेमतें तुम्हें किस तरह, जिसके बारे में पूछा जाएगा उसका मुझे और आपको क्या करना है। जरा बड़े गौर से सुने। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें कही हैं वो नेमतें इतनी हैं कि हम उनको गिन ही नहीं सकते। अच्छा, जब गिन नहीं सकते तो फिर उसके बाद हकीकत ये है कि हमें उन नेमतों को, चाहे आंख हो, कान हो, नाक हो, उस तरह इस्तेमाल करना चाहिए जिस तरह हमारे रब ने हुक्म दिया है। और अगर हमने वो न किया तो फिर हक अदा न किया और क़यामत के दिन बड़े नुकसान में होंगे। तो अब नंबर एक सुने गौर से, अल्लाह ताला ने इंसान को जितनी कुव्वतें, सलाहियतें अता फरमाई हैं और जो वसाइल भी बख्शे हैं वो सब नईम में दाखिल हैं। अब ये है नईम की डेफिनेशन कि वो नेमतें क्या है। अब ये तो है ना नेमतें कि जितनी कुव्वतें, सलाहियतें और सराय और वसाइल दी हैं वो सब नेमतें हैं। नंबर दो, इनका फितरी हक ये है कि इनके लिए खुदा का शुक्र गुजार बना जाए और इसके मुकर्रर हुदूद के अंदर इन कामों में इस्तेमाल की जाएं ये नेमतें जिनके लिए वो अता हुए हैं। आंखें हक को देखने के लिए, बुरी नजरों के लिए नहीं दी गई। कान नेक हक बात सुनने को दिए गए हैं, गीबत सुनने को नहीं दी गई। तो अगर आप इनके लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये ऐन अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होगा और आप अल्लाह के उस दिन सवाल से बच जाएंगे। क्यों? आपने तमाम सलाहियतों, तमाम कुव्वतों को, तमाम सराय और वसाइल को ऐन अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल किया। तो अगर कोई नेमत अल्लाह के हुक्म के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी तो उसके लिए फिर अजाब होगा, अल्लाह ताला सजा देगा। तो इस तरह ज़ाहिरी और बातनी कुव्वतें और सलाहियतें जो अता हुई हैं वो भी नेमत है। अब मुझे बताएं कि आपको नेमत और नईम का पूरी तरह क्लियर हो गई बात? जल्दी बताइए। अच्छा, अब आज के बाद आपने इन नेमतों का ठीक ठीक इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया? जी सर। जी सर, जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको 3 अहदीस सुनाता हूं ताकि आपको पता चले कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है कि इन नेमतों को तुमने जब इस्तेमाल करना है तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया। पहली बात, एक हदीस सुने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात मनकूल है कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें बंदों को दी हैं इनके बारे में जवाबदेही मोमिन और काफिर सबको करनी होगी। ये अलग बात है कि जिन लोगों ने कुफरान नेमत नहीं किया और शुक्रबंद गुजार बनकर रहे वो इस मुहासबे में कामयाब रहेंगे, और जिन्होंने इन नेमतों को, अल्लाह ताला की नेमतों का हक अदा नहीं किया, वो अपने कौल या अमल से या दोनों से इनकी नाशुक्री की, वो नाकाम होंगे। ये जो हम मर्द और औरतें बैठ के गीबतें करते हैं, सुनते हैं, जबान भी गंदी करते हैं, कानों को वो चीज सुनवाते हैं जो, तो इससे बचें। आइंदा आप बिल्कुल ऐसी महफिलों में लोगों से साफ कह दें कि कोई दूसरी बात करें। सबसे अच्छी बात अल्लाह और रसूल की। ये तो हदीस एक थी। दूसरी हदीस सुने। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए और हमने आपको तरोताज़ा खजूरें खिलाई और ठंडा पानी पिलाया। इस पर हुजूर ने फरमाया, ये इन नेमतों में से है
جن کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. غور کریں، غور کریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کھجوروں اور پانی کو نعمت کہہ رہے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کتنی حدیث کی کتابوں میں آئی ہے حدیث، سچی حدیث ہے. اسی طرح کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں آپ نے کھجوروں کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا، اب ایک حدیث اور ہے جو بڑی ہی آپ کے اور میرے لیے ضروری ہے، اور وہ ہے سنیں حدیث. بہت اہم حدیث ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بڑے غور سے سنیں، لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن عمر. انسان کے پاؤں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جہاں تک کہ وہ ان سوالوں کا جواب دے. کون سے سوال ہیں؟ بڑے غور سے سنیے. اس کی عمر کے بارے میں کہ کس چیز میں گزاری. نمبر 1 لکھیں، عمر کس چیز میں گزاری. نمبر 2، اس علم کے بارے میں کہاں تک کہ اس پر عمل کیا. اور آپ کو حدیث پتہ ہے کہ علم، قرآن اور سنت کا علم ہر مومن پر فرض ہے. تو دوسرا سوال کہ علم کے بارے پر کہاں تک، علم کے بارے میں کہاں تک عمل کیا. تیسری بات، اس کے مال کے بارے میں کہاں سے کمایا. اللہ اکبر. یہ پوچھا جائے گا کہ مال حلال اور حرام طریقوں سے کمایا یا. نمبر 3 اور نمبر 4، جوانی کے بارے میں. کس چیز پر خرچ کیا. کمایا الگ اور خرچ کرنے کے بارے میں الگ سوال. اور 5واں سوال، اور جسم کے بارے میں کہ کس چیز میں بوسیدہ کیا. اب آپ مجھے بتائیں، یہ ہے وہ 5 سوال جو ایک ہے. پہلا سوال ہے کہ عمر کہاں فنا کی. دوسرا سوال ہے کہ علم جو حاصل کیا اس کے مطابق کہاں تک عمل کیا. اور تیسرا سوال ہے مال کیسے کمایا. اور چوتھا سوال ہے مال کہاں خرچ کیا. اور 5واں سوال ہے جسم جس کی صحت اور سب کچھ دیا اس کو کہاں بوسیدہ کیا. یہ 5 سوالوں کے جواب جب تک نہیں دے گا اللہ تعالیٰ کو ٹھیک ٹھیک، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا. اب مجھے بتائیں آپ کہ آپ نے اس کے لیے تیاری کر لی ہے؟ جلدی بتائیں. یا ہم کوشش کرتے ہیں سر. نہیں، کوشش اب اس حدیث کے بعد میرے لیے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہم یہ کوشش بھرپور انداز میں کریں، شعور کے ساتھ کریں. بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ جزاک اللہ خیر سر. یہ 2 آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے ختم کی ہیں، یہ ایک تو یہ ہے سورہ تکاثر، اور اس سے پہلے کون سی کی ہے؟ زلزال. زلزال. سورہ زلزال. آپ نے اب ان کو اچھی طرح سمجھ کے پڑھا ہے؟ الحمدللہ سر. اچھا، آفاق اور انفس کی نشانیوں کے بارے میں آیات آپ کے پاس پہلے پہنچ چکی ہیں، پہنچ چکی ہیں نا؟ جی سر. جی سر. جی. اب ان کو ذرا اکٹھا کر کے اس سورت کے نام کے ساتھ لگائیں، آیت اوپر لکھیں کہ یہ اس آیت کے بارے میں ہے، تاکہ کل آپ کو پوری طرح چیزیں سمجھ میں ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر. کوئی سوال ان 2 آیتوں کے بارے میں؟ اب میں شروع کر رہا ہوں آیت سورت زمر، جو اگلی سورت ہے 39 نمبر. لاؤ میرے پاس، لاؤ. ہاں جی. ہیڈنگ میں نے کہا ہے اس کے اوپر الو کے چکھے. جی
بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ شروع کر دوں آیت زمر کی پہلی آیت؟ جی سر جی کہتے ہیں اچھا، اب بڑے غور سے سنیں اور قرآن کس طرح پڑھنا چاہیے اس کو پوری طرح سمجھیں۔ سورہ زمر یہ نبوت کے 5ویں سال نازل ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو 5واں سال ہے نبوت کا، وہاں اس میں بہت ساری صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے 3 سال تو دعوت خفیہ رہی ہے، لہٰذا پہلے سالوں میں جیسے آپ نے سنی ہیں، میں نے آیتیں آپ کو پڑھائی ہیں، اعلیٰ زمر وغیرہ، یہ بالکل لوگوں کے عقیدے، ان میں یقین پیدا کرنے کے لیے، علم الیقین پیدا کرنے کے لیے بالکل توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں بہت ضروری تھی۔ یہ ساری آیتیں اکثریت جو ہے وہ پہلے 3 سالوں میں نازل ہوئی ہے۔ چوتھے سال میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آپ سر عام دعوت دیں، اور سر عام دعوت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو پھر بھلا کیا ہوا، جلدی بتائیں۔ مخالفت شروع ہوگی، شدید مخالفت سر۔ بڑی شدید مخالفت شروع ہوئی، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اس کے مطابق، مخالفت کے مطابق بہت ساری آیات جو ہیں وہ اسی زمانے میں نازل ہوئی، اور یہ بھی آیت جو ہے یہ 5ویں سال اس شدید مخالفت کے دور میں سورہ زمر نازل ہوئی ہے۔ تو اب جب ہم یہ تعین کر سکتے ہیں کہ یہ کون سا زمانہ ہے جس میں سورت نازل ہوئی ہے، پھر اس کے مضامین بھی ہمیں اچھی طرح سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ سیرت میں ہم نے پڑھا اور سمجھا ہے۔ شفاعت پڑھو، کہاں شفاعت کا ذکر ہے مجھے بتاؤ، میں نے تمہیں لکھ کے دیا یہاں۔ اتنی عقل نہیں ہے۔ اچھا، اب ذرا اس کا جو مرکزی مضمون ہے نا، اب بہت اچھی طرح آپ، الا للہ دین الخالص، خالص دین کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ صرف اللہ کے لیے۔ اب اب یہ چیز آپ کو اس وقت سمجھ آتی ہے جب آپ جائیں نا سورہ آراف میں، لکھیں، اور آراف کی وہ جو آیات ہیں جس میں انبیاء نے دعوت کی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ولا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ یہی دین خالص ہے، یہی دین خالص ہے کہ ایک اللہ کی عبادت۔ یہ پیر، فقیر، بت، یہ سب بالکل ناکارہ ہے، کوئی اللہ کے ہاں کام نہیں آئے گا۔ اور میں نے آپ کو لکھ کے بھیجی ہیں آیات کہ قیامت کے دن ان لوگوں کو درمیان، اور جو ان کے بت یا پیر فقیر جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہماری مدد کریں گے اللہ کے برخلاف، سارے ڈائلاگ آپ کے پاس موجود ہے۔ قرآن نے پوری ہمیں انفارمیشن دے دی ہے کہ قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا۔ یہ بات آپ کو پہنچ چکی ہے نا؟ جی سر۔ جی ہاں، ان کا قصور صرف یہ ہوگا کہ انہوں نے اللہ کی خالص عبادت نہیں کی۔ قریش مکہ کو دیکھ لیں، حضرت ابراہیم سے تعلق کا دعویٰ کہ ان کی نسل سے ہیں، لیکن پوجا بتوں کی کر رہے ہیں۔ 360 بت وہاں رکھے ہوئے ہیں، ہر قبیلے کا اپنا بت ہے۔ سوچیں کہ کس قدر گمراہی تھی۔ آج وہی کام دبئی والوں نے کیا کہ انہوں نے اپنے ہاں بت خانہ کھول دیا، اور ایسا بت خانہ کہ جس کا دنیا میں چرچا ہے، یہ آخرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو یہ اس کا مرضی مضمون کیا ہوا؟ الا للہ دین الخالص۔ اچھا، یہ مرکزی مضمون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں، آپ سب قرآن کے طالب علم ہیں۔
سر اسی مضمون کے گرد ساری آیات ہوتی ہیں، سارا ہاں، کچھ لیکن ہوتا ہے۔ اتنی بات آپ جب عام قاری کو بتائیں گے نا، مرکزی مضمون وہ ہوتا ہے جو اس صورت کا اہم ترین مضمون ہوتا ہے، اور ساری آیت صورتیں جو ہیں وہ اسی مضمون کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اسی کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں، اسی کی تشریح اور توضیح کرتی ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، الحمدللہ۔ اب میں آپ کے سامنے، ہم نے مرکزی مضمون سمجھ لیا، کیوں کہ اس کو جب ہم جوڑتے ہیں آراف کے سارے انبیاء کی دعوت کے ساتھ، وہاں بھی یہی بات کی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ آیت ہر نبی کی دعوت کا مرکزی مضمون ہے۔ اچھا، اب سوال آ رہا ہے آپ کو، پہلی آیت پر رہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ کتاب نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو العزیز بھی ہے اور الحکیم بھی ہے۔ ترجمہ تو بڑا سادہ ہے اور میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اب مجھے بتائیں کہ تنزیل الکتاب، کتاب کے نزول کے ساتھ اللہ کی صفات کا بیان آیا ہے، اور یہاں اس میں دو آیت میں دو صفتیں ہیں، ایک اللہ جس نے کتاب نازل کی وہ العزیز ہے، اور دوسرا وہ الحکیم ہے۔ اب اس کتاب سے اس صفت العزیز کا کیا تعلق ہے، پہلے مجھے یہ بتائیں۔ اگر آپ نے غور نہیں کیا تو پھر آپ نے قرآن کا حق ادا، پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا۔ سر یعنی کہ یہ اس اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، اور اس کتاب کو، اس کے احکامات کو معمولی مت سمجھو، وہ اس کی ایک ایک چیز کا تم سے حساب لے گا۔ دنیا میں اگر تم اس پہ عمل کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انعام دے گا اور آخرت میں فوز العظیم عطا فرمائے گا۔ ایکسیلنٹ ارم، آپ نے بہت اچھا جواب دیا کہ یہ کتاب نازل کرنے والا العزیز ہے۔ یاد رکھو، اس نے جو بات فرمائی ہے اس میں طاقت اور قدرت اور اقتدار اور اختیار ہے کہ وہ آپ سے حساب لے گا۔ اگر عمل نہیں کیا جہنم تمہارا مقدر ہوگی، اگر تم نے اس کے مطابق چلے دنیا میں بھی اس کی تائید و نصرت، آخرت میں جنت۔ العزیز صفت لانے کا صرف اور صرف یہ مطلب ہے کہ وہ اتنا زبردست ہے کہ جو کچھ اس کتاب میں فرمایا ہے وہ برحق ہے، اور اس کے مطابق تم سے معاملات کیے جائیں گے۔ سر اسی ایک آیت کو دیکھ لیں تو قرآن پاک پہ جو ہمارا طرز عمل ہے وہ بالکل مختلف ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں ابھی آپ کو اور آیتیں لکھواؤں گا، ذرا آپ دیکھیں تو صحیح، اور آپ اس جی بالکل آپ نے جو فرمایا ٹھیک، کہ یہ ایک آیت کس طرح اس قرآن کی عظمتوں کا بیان ہے، اس کے مقام و مرتبے کا بیان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کو میں نے چھوڑا تو یہ دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ اچھا، العزیز تو ہماری سمجھ میں آ گیا۔ اب یہ بتائیں کہ الحکیم کا مطلب کیا ہے؟ سر جتنے احکامات بیان ہوئے ہیں بڑی حکمت کے ساتھ، ہر ایک میں انسان کا فائدہ ہے۔ فائدے کہ آپ بڑے خوشی سے بیان کر رہے ہیں، جب آپ عمل کرتے ہیں تو بڑی آزمائشیں آتی ہیں۔ اس طرح فائدہ ہر فائدہ نہیں ہے، بلکہ فائدہ اس میں ہے کہ جب عمل کریں گے تو آپ کی تربیت ہوگی اور آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ حکیم کا مطلب یہ ہے کہ ساری ہدایات، تعلیمات، واقعات جو بیان ہوئے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت واضح طور پر نظر آتی ہے۔ پورے واقعات برحق ہیں اور عبرت کے لیے سارے انبیاء، اور قرآن نے صاف بتایا کہ دیکھو یہ نبی آیا، یہ انہوں نے مخالفت کی، ان کو اللہ نے مہلت دی، پھر بھی نہیں سدھرے، اللہ نے کس طرح ان کو تباہ و برباد کیا۔ یہ نبی، اس پر یہ ایمان لانے والے، انہوں نے کس طرح محنت کی، اللہ نے کس طرح دنیا میں ان کو بچایا، ساتھ دیا، اور آخرت میں جنت میں جائیں گے۔ بڑی حکمتیں ہیں
جو میں اور آپ جتنا غور کریں گے وہ ساری حکمتیں ہمیں کھل کھل کے سامنے آئیں گی۔ تو العزیز کے ساتھ الحکیم کا مطلب یہ ہے کہ ان کے احکامات میں جو حکمت ہے وہ اسی وقت پتہ چلے گی جب میں اور آپ سمجھ کر اس پر عمل کریں گے، تو پھر دنیا میں بھی اللہ کی تائید و نصرت اور آخرت میں جنت۔ یہ ہے العزیز اور الحکیم کا مطلب۔ اب بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ اچھا، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ یہ پتہ ہے آپ کو، یہ لکھیں کہ یہ آیت کہاں کہاں یہ زمر کی 1 میں یہی آیت، انہی الفاظ العزیز اور المومن کی 2، المومن کی آیت 2، پھر یہی آیت انہی الفاظ العزیز اور جاسیہ کی 2، اور پھر یہی آیت تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم سورہ احقاف کی آیت 2۔ کتنی اہم آیت ہے، اور مجھے اور آپ کو کس قدر دعوت ہے کہ اس کو سمجھو، بار بار قرآن میں ریپیٹ ہو رہی ہے، تاکہ آپ کو قرآن کی عظمتوں، مقاموں، مرتبہ اور اس کتاب کی افادیت کا تمہیں پاس ہو۔ اچھا، ایک اور آیت لکھیں، سورہ واقعہ کی آیت 80، سورہ واقعہ آیت 80۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑے غور سے سنیں، تیسری آیت کون سی بولی ہے؟ جی تیسری آیت کون سی بولی ہے؟ پہلی تو مومن کی ہے، دوسری جاسیہ کی، اور تیسری کون سی بولی ہے؟ آکاف بولی ہے، آکاف۔ میں نے آپ کو 5 کتاب جو 4 ہیں وہ ایک جیسی ہیں، سورہ زمر کی 1، مومن کی 2، جاسیہ کی 3 اور احقاف کی 2 لکھ لیا آپ نے؟ سر جی جی۔ جاسیہ کی وہ بولی تھی۔ جاسیہ کی 2۔ ٹھیک ہے سر۔ اب میں آپ کے سامنے لکھیں، سورہ واقعہ کی آیت 80 پڑھ رہا ہوں، اور بڑے غور سے سنیں اور جواب کے لیے تیار رہیں۔ آیت بڑی آسان 4 الفاظ پہ، تنزیلم، یہ کتاب نازل ہوئی ہے من رب العالمین، اس رب کی طرف سے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، میرا اور آپ کا بھی، نباتات، جمادات، حیوانات، ہر چیز کی نگرانی وہ کر رہا ہے، ہر چیز کو پال رہا ہے، ہر چیز کی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ تو کتاب کے ساتھ رب العالمین کی صفت کیوں آئی ہے؟ سوچ کے بولیں ذرا۔ سر وہ ذات جو جسمانی ضرورتیں پوری کرتا ہے، تو وہ روحانی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اس نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے۔ ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ ارم۔ اس نے نہ صرف رب العالمین بن کر تمہاری جسمانی ضرورتیں پوری کی ہیں، سوچیں ذرا، اسی رب نے یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ تمہاری ساری روحانی، اخلاقی جتنی ضرورتیں ہیں وہ اس کتاب سے پوری ہوں گی۔ اگر اس کتاب کو چھوڑو گے، نہ تمہاری عقل اس کتابیں نہیں ہوگی، تم اس کی اتباع نہیں کرو گے، تم زندگی حیوانوں کی طرح گزارو گے، تم اسفل السافلین ہوگے اگر اس کو چھوڑ دو گے، تم ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین، جو 4 کام کریں گے آگے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ کتاب میرے اور آپ کے لیے کتنی اہم ہے، کس طرح اللہ اپنی صفات کے ساتھ اس کتاب کو واضح کر رہا ہے۔ کوئی سوال؟ تنزیل من رب العالمین جو سورہ الواقعہ کی آیت 80 ہے، شاباش۔ آگے لکھیں، سورہ المومن کی آیت 2، اس میں الفاظ سنیں اور ذرا آپ مجھے بتائیں۔ سورہ مومن کی آیت 2 میں کہا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب جس ہستی نے نازل کی ہے وہ العزیز ہے اور وہ العلیم ہے۔
یہ دو نام العزیز تو ہمیں سمجھ میں آ چکا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، اور کئی آیات کا مضمون بھی ہے۔ یہ علیم کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ اس کے پاس سارا علم ہے کہ کیا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیا چیز تمہیں نقصان پہنچائے گی۔ ڈاکٹر صاحب کھول کے بات کریں، یہ بڑی مجہول بات کر رہے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ایسی بیان کریں جیسی بیان کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے علوم کا سرچشمہ ہے، ہر علم وہیں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے، وہیں پر کمال کا علم ہے اللہ کا۔ تو العلم، جس کا اللہ کے پاس پورا علم ہے ہر چیز کا، اس نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، لہذا اس کے اندر جو علم ہے اس علم کے مطابق اگر عمل کیا تو سارے نتائج مل جائیں گے آپ کو، اس لیے العلیم کا لفظ آیا ہے۔ اچھا، آپ بات سمجھ آ گئی۔ ایک اور آیت ہے سورہ یاسین کی 5، لکھیں سورہ یاسین 5۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل العزیز الرحیم، یہ کتاب نازل کی ہے اس ہستی نے جو العزیز بھی ہے اور الرحیم بھی ہے۔ تو یہ الرحیم کیوں لائے ہیں کتاب کے ساتھ؟ جلدی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے غضب پر چھائی ہوئی ہے، یعنی کہ غضب اللہ کا غصہ تو زیادہ نہیں خدا جلدی۔ کی بندی، آپ مجھے بتائیں کہ یہ کتاب نازل کرنے میں آپ رحمت چھائی ہوئی ہے، یہ بات آپ کی مومل ہے سننے والوں کے لیے۔ سر جی، جو اس کتاب کے پڑھنے کا حق ادا کرے گا وہ اس کے لیے رحیم ہے، ورنہ اگر جو اس کا حق ادا نہیں آپ کرتا اس کے خدا کا مطابق۔ خوف کریں، آپ خدا کا خوف کریں، پڑھنے کا حق، پڑھ کے عمل کرے گا۔ آمنوا وعملوا الصالحات ہے، آپ آدھی بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو رحمتوں کا مستحق وہ ہوگا، اور اس کی رحمت ہی سب سے بڑی چیز ہے دنیا میں، یہ اس کو ملے گی جو اس کتاب جو اس رحیم ہستی نے نازل کی ہے، اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر غور و فکر کر کے اس کو حق ثابت کر کے علم الیقین حاصل کر کے پھر یہ اس پر عمل بھی کرے گا جیسا مطلوب ہے، تو اس کے ساتھ رحم کا معاملہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہوگا۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی، آپ اور میں قرآن بیان کرنے کا حق ادا کریں، تاکہ قیامت کے دن یہ نہ ہو کہ ہم نے آسانی سے سمجھ لی چیز، بس بولتے جا رہے ہیں بولتے جا رہے ہیں۔ لوگوں کے اندر حق علم الیقین پیدا ہونا چاہیے، تاکہ وہ اس دین پر ڈٹ کے جم کے کام کریں۔ اچھا، ایک آخری آیت، نہیں آخری تو نہیں، ابھی ایک اور آیت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیں، آپ روز پڑھتے ہیں اور بڑے جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں سورہ رحمان۔ الرحمن علم القرآن، رحمان کے ساتھ علم القرآن، کہ اس نے قرآن سکھایا۔ پڑھایا لفظ مت کریں، اس کے معنی نہایت مہربان خدا اللہ تعالیٰ ہے جس نے اس قرآن کی علم تعلیم دی۔ یہ دونوں میں تعلق کیا ہے الرحمن اور علم القرآن میں؟ جلدی بتائیں نا۔ بڑے غور سے سنیے، بڑے غور سے سنیے۔ یہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، حدیث میں بھی ہے، بڑا درجہ ہے اس کے لیے۔ تو جو قرآن کی تعلیم دے اور تعلیم لے، قرآن کو سمجھے اور قرآن کو سمجھائے، اس کے لیے اللہ رحمان ہے، کہ اس کی رحمت اتنی وسیع رحمت کا وہ حقدار ہو گیا، اس لیے کہ اس نے علم القرآن کا حق ادا کیا،
تو وہ اللہ کو رحمان پائے گا دنیا اور آخرت دونوں میں. بڑی کمال کی آیت ہے. تم چاہتے ہو رحمان تمہارے ساتھ رحمان کا معاملہ کرے، اپنی رحمتوں کے ساتھ تمہارا ساتھ دے، تو پھر علم القرآن، قرآن سیکھو اور قرآن کو سکھاؤ. حدیث میں کتنی پیاری، خیرکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے اور قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے. سوچیں، یہ ڈگریاں جو آپ لیتے ہیں لینی چاہیے، لیکن سب سے پہلے علم القرآن، قرآن کو سیکھیں. اگر یہ نہیں سیکھا، یہ ڈگریاں قیامت کے دن شرمندگی کا باعث. اگر بڑی بڑی پوزیشنیں جج بن گئے اور اسٹیبلشمنٹ میں ہو گئے اور قرآن کے مطابق فیصلے نہ کیے، بڑا خسارے کا سودا ہو. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی سر، جی آ رہی ہے الحمدللہ. قرآن کی آپ ان عظمتوں سے واقف ہیں آپ؟ جی، اگر ہم واقف ہوتے نا اور ہم ان پر عمل کرتے تو آج اس قرآن پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا. یقین مانیں، اس قرآن کو چھوڑ کر ہم ذلیل و خوار ہو گئے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اسی کوئی قوم اسی کتاب کی وجہ سے ترقیاں کرے گی. مدینے کی ریاست کو دیکھ لیں. ایک آخری آیت، لا یاتیہ الباطل، اس کتاب میں باطل آ ہی نہیں سکتا، من بین یدیہ، نہ سامنے سے، ولا من خلفہ، نہ پیچھے سے، یعنی کسی طرف سے اس میں باطل نہیں آ سکتا. کیوں؟ آگے جواب بتا دیا، تنزیل من حکیم حمید، یہ نازل ہوئی ہے ایک حکیم کی طرف سے اور ایک حمید. حمید مطلب ہے، حمید کا مطلب قرآن کی آیت پڑھ کے بتائیں. شاباش، جلدی کریں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیح بیان کر رہا ہے. تم نہیں کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے. وہ غنی عن العالمین ہے، لہذا اس نے جب یہ کتاب اتاری ہے تو سارا بندوبست کیا ہے. کامہ فل سٹاپ کے ساتھ، زیر زبر کے ساتھ حفاظت. ان نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا. جنہوں نے قرآن کی تضحیق کی وہ ختم ہو گئے، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اور جنہوں نے اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا، اس کو پڑھا، سمجھا، اس پر عمل کیا، اس کی روح کو پایا، اس پر علم و یقین کے ساتھ عمل کیا، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب. جی وقت سر، وہ والے کام جو ہم خود بھی کرتے رہے ہیں اب کتنے عجیب لگتے ہیں. بچوں کو بلا کے صاحب قرآن آپ نے پاک بالکل پڑھا ٹھیک کے کہا، لیکن آپ توبہ استغفار پانی کرتے کروا ہیں. دی. اب جی، قرآن پڑھنے کے بعد ہی ہمیں پتہ چلا کہ وہ ہماری غلطیاں تھیں. بہت بڑی غلطیاں تھیں سر. اب آپ مجھے یہ بتائیں، آج ہم نے آیت نمبر 1 پڑھی ہے سورہ زمر کی. کیا آپ کو قرآن کی مقام و مرتبہ، قرآن کی جی عظمتوں کا کچھ احساس ہوا ہے؟ بالکل سر، ایک ایک آیت ہی عمل کے لیے ہو جائے تو ہماری دنیا اور آخرت سمجھ جائے. قرآن کو اس طرح پڑھیں تاکہ ہم دیکھیں نا. اب میں نے ساری آیتیں آپ کو لکھوا دی ہیں کہ سورہ زمر کے بارے میں قرآن کی جتنی آیتیں ہیں وہ سب آپ کے پاس لکھی ہوئی ہیں لکھی ہوئی نہیں ہیں؟ جی جی سر جی. لکھ لی ہے. میں نے آپ کو سورہ شعراء کی آیت 192 لکھوا دی ہے. نہیں لکھیں، سر. سورہ شعراء آیت 192، سورہ سجدہ آیت نمبر 2، اور سورہ الحاقہ 69 نمبر پہ، سورہ الحاقہ کی آیت 43. یہ وہ ساری
आयात हैं जिनमें अल्लाह ताला के सिफाती नाम आए हैं। अब सर आप जी, जी शोरा की 192। 192 बिल्कुल, उसकी दो आयतें 200 से कुछ ज्यादा हैं। लिख सर लिया जी। आपने? जी सर। कोई सवाल जो इन सारी आयत के बारे में जो सूरह जुमर की मैंने पढ़ाई है, या सूरह जिलजाल और सूरह तकासुर के बारे में कोई सवाल हो आपका? सर जी सवाल इस तरह है कि जिस तरह आपने डिग्रियों की बात की, तो सर जी कुरान भी तो एक डिग्री की सूरत में आएगा ना कल इंशाल्लाह। सर जी, खुदा के लिए बकवास ये न करें। सर जी मैं कुरान सिर्फ डिग्री अमल के नहीं लिहाज है, से कह रही हूँ। कुरान अल्लाह की किताब है, डिग्रियां दुनिया की किताबें हैं। क्या बात बात कर रही हैं? कभी मत ये अल्फाज कहना, मत कहना। जी ठीक है। कुरान की तो फिर तौहीन कर रहे इम्तिहान हैं में आप। बंदा पास हो जाएगा जब सारे सवालों के जवाब, तो फिर पूछा जाएगा ना कि कैसे पास हुए, तो बंदा कहेगा कुरान के साथ मेरा ताल्लुक था। हाँ, लेकिन कुरान दुनिया की किताबों को कुरान की डिग्री नहीं कह सकते। ये कुरान की तौहीन है। कुरान पूरी जिंदगी के लिए हिदायत इसमें मौजूद हैं। जिसने नाजिल किए मैंने सिफात बताई हैं, और अब आप मुझे बता रहे हैं कि कुरान और दुनियावी डिग्रियां बराबर हैं। नाउज़ु बिल्लाह। सर जी ये नहीं कहा मैंने, बराबर की बात नहीं की मैंने। आपने कहा है कुरान भी एक डिग्री है, कहा है नहीं कहा? सर जी मैंने कहा है कि हम दुनिया की डिग्रियों के पीछे पड़ गए हैं, तो कुरान को पढ़कर समझकर जब हम अमल करेंगे तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी एक डिग्री की सूरत पे कल सामने आएगा कि आप अल्लाह के डिग्री यहाँ मत ये। कहें, डिग्री मत कहें। ये वो चीज़ है जो मुझे दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह ताला की, अगर आपका मकसद ठीक है लेकिन आपके अल्फाज ठीक नहीं है, कि यही वो किताब है, सिर्फ किताब है। दुनिया की सारी डिग्रियां मेरी डिग्रियां उसी वक्त मुझे मुफीद नजर आ रही हैं जब मैं उनमें जो कुछ सीखा है उसको कुरान के ताबे करके समझता हूँ। लिहाजा दुनिया की डिग्रियां एक और चीज है, और किताब कुरान एक अजीम हस्ती की तरफ से अजीम नाजिल शुदा किताब है। क्या ना सिफात अल्लाह ने अपनी बताई हैं। तो आपका मकसद ठीक था जो बात करने का, लेकिन तरीका ठीक नहीं था। लिहाजा कुरान सिर्फ देखें ना, इन डिग्रियों का आज मुझे सिर्फ इसलिए फायदा हुआ कि मैं अपनी अकल को कुरान के ताबे कर दिया। अगर मैं इन डिग्रियों को समझता कि कुरान नऊजुबिल्ला, जैसे बहुत सारे मुसलमान समझते हैं कि डिग्रियां सब कुछ हैं, कुरान कुछ भी नहीं है, ये बहुत बड़ी फाश गलती है, और पता क़यामत के दिन लगेगा। अब बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर जी। सॉरी, मैं इसलिए जज्बाती हो जाता हूं कि कुरान के बारे में जब हम इस बात करें तो सोच समझ के करें। आई एम सॉरी जी। सर अगले की वो राय पूरी सुना करे ना, आधी आपने बात सुनी और बात की। पूरी बात जब उन्होंने ये कहा कि कुरान भी एक डिग्री है, कहा ना उन्होंने, तो मैंने उसी वक्त टोका। सर अभी उनका जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था ना। और डिग्री क्यों कहा कुरान को? नहीं नहीं, कुरान को डिग्री नहीं कहा सर, उन्होंने बस जरा लफ्ज गलत इस्तेमाल कर दिया। उन्होंने बस जिस तरीके से कहा, उन्हें कहा कि जैसे हमारे पास कुरान एक नेमत रब की है, हमारे पास ये सर दुनिया की उन्होंने डिग्रियां तो और चीज है ना। एजाज के तौर पे कहा था, हाँ एजाज, मैंने सबसे बड़ा एजाज। मैंने सॉरी कर दिया, आपने सुन लिया। जी जी, जज़ाकल्लाह। सर जी ठीक लेकिन है, वो आपका हक है, हमें इस्लाह करनी है हमारी। आप उस्ताद हैं, जज़ाकल्लाह, जारी बात है। जज़ाकल्लाह। आज आपने देखा ये कुरान कितनी बड़ी नेमत है और हम इसकी कितनी नाकदरी कर रहे हैं। और अल्लाह जब कहता है वो मा कदर अल्लाह हक का कदर ही, लोगों ने अल्लाह की कदर ऐसी की नहीं जैसे करनी चाहिए। दरअसल वो शिकवा कुरान ही के बारे में है कि अल्लाह की किताब हमारे पास आ गई और हमने इससे वो सबक हासिल नहीं किया जो हमें दुनिया में करना चाहिए था, जो हमें दुनिया और आखिरत दोनों में अल्लाह ताला की रहमतों का मुस्तहिक बना देता है। बात क्लियर है? जी जज़ाकल्लाह। सर अल्लाह पाक तौफीक दे हम लोगों को इसी तरह अमल की।
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاك اللہ. آمین ثم آمین. ادھر آؤ ذرا.